نمبر 1067۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ ترجمہ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور فرعونی آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے تو یہ خبر سن کر شہر کے پرلے کنارے کی طرف سے قریبی راستے پر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ جلد از جلد شہر سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں اور یہ بات خیر خواہی اور مصلحت اندیشی سے کہتا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ ترجمہ، پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ فخرج منها خائفا يترقب، پھر شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رخت سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ آیت فخرج منها خائفا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، خطرناک جگہ سے نکل جانا اور جان بچانے کی تدبیر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، اسباب پر عمل کرنا اور تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے قبطی کا مر جانا ایسا فعل نہیں تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا، اور اگر وہ صورت ایسی ہوتی جس میں قصاص لازم ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلنے کی بجائے خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرما دیتے۔ نمبر 4، کبھی مصیبت بندے کو اچھی طرف لے جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کا یہ سفر بہت فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت، نیک بیوی اور نبوت کا عطا ہونا، سب اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو مرحمت ہوا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ، اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یوں کہا ان قریب میرا رب عز و جل مجھے مدین تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کو مدین تک